وائلڈلی امپورٹنٹ گول میں کانسٹنٹ والی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ چینج ہو جائے گا، اور آپ کسی چیز پہ جب قابو پا لیں گے تو آپ کو خود بخود ایک چیز ابھر کے اس کے اوپر آ جائے گی کہ اپنی شکل دکھائے گی کہ یہ کام ہے جو کہ مجھے اب کرنا چاہیے، پرائرٹیز اپنی سیدھی رکھنی چاہیے۔ یعنی جب جہاز لینڈ کر جاتا ہے تو ٹریفک کنٹرولر اس کی طرف منہ ہی نہیں کرے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ جو گجراں والا سے جہاز آ رہا ہے، اور اس کے ذہن میں پرائرٹی کلیئر رہتی ہے، اور بیچ بیچ میں اس کو فرصت ملتی ہے اور وہ اپنی بیوی سے فون کر کے کہتا ہے کہ آج کریلے پکا لو، مطلب یا جو بھی بات کرنی ہے وہ بھی بیچ بیچ میں وہ کر سکتا ہے۔ چھوٹے لمحات بیچ میں ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیشنٹس کا زیادہ تر خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈرگز اور پی ایچ ڈی یا ڈرگز اور کاروبار یا ڈرگز اور باقی کام چل سکتے ہیں اکٹھے۔ یہ غلط فہمی سہارا دیے رکھتی ہے کہ ہم بچ بچا کے یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، رننگ ود دی ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈس، یعنی ہم یہ کام کر سکتے ہیں پر ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں بہرحال یہ ڈرگز والے ایشو کو ہیڈ آن لینے کی ضرورت ہے، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایڈکشن کے فیلڈ میں، اور پہلے ایڈکشن سے مراد لی جاتی تھی ہیروئن، چرس، شراب، اب ایڈکشن ایک وسیع پس منظر میں دیکھی جاتی ہے، عادات کے پہلو سے بھی ایڈکشن دیکھی جاتی ہے، ایون کھانا لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو یہ بھی ایڈکشن ہے، کام زیادہ کرتے ہیں تو یہ ورکوہلزم ہے، کیونکہ دماغ کا جو حصہ ایڈکشن سے متاثر ہوتا ہے وہ کیمیکل، نان کیمیکل یا سبسٹنس، نان سبسٹنس، کوئی بھی ایڈکشن کے اندر جا سکتا ہے، اور سب کا انجام خراب ہے۔ یعنی کسی چیز کو بھی اگر ہم کری جائیں گے جو کہ نہیں کرنے والی، تو اس کا جو ایک ایفیکٹ ہوگا، سائیڈ ایفیکٹ جو ہوگا وہ کیومولیٹو ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ایڈکشن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، یعنی جو تکلیفیں ہیں، یعنی ڈرگز کرتے ہوئے جو زندگی میں خرابیاں ہوتی ہیں، یہ ایکیومولیٹو ہوتی ہیں، اس کے ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جیسے کئی دفعہ شہر میں صفائی نہیں کی جاتی تو ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے گزارا کرنا، اور بہت برے حالوں میں لوگ ایڈکشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری پڑھی ہے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تاریخ میں ایڈکشن کا شکار رہے، اور جو ان کی زندگی کا انجوائمنٹ کا ٹائم تھا وہ بہت میزریبل ہو کے گزرا۔ یعنی آپ کی زندگی کا ایک فیتھ ہوتا ہے نا کہ جب میں 50 سال کا ہو جاؤں گا تو میں انجوائے کرنا شروع کروں گا، اگرچہ وہ غلط ہے، آپ ابھی کیوں نہیں انجوائے کر سکتے، لیکن عموماً لوگ سیکنڈ پارٹ آف لائف آفٹر 50 انہوں نے مختص کیا ہوتا ہے انجوائمنٹ کے لیے، اگرچہ وہ غلط ہے، لیکن وہی زیادہ میزریبل ہو جاتا ہے۔ ایون اگر آپ اپنے احباب پہ، رشتہ داروں پہ نظر ڈالیں تو جن لوگوں نے ساری زندگی جدوجہد کی ہوتی ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اور سوچا ہوتا ہے کہ 50-60 سال کی عمر میں ہمارے بچے چاروں طرف اکٹھے ہو کے ہمیں سکھ دے رہے ہوں گے، تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ بچے ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے بچوں کو اپنے بارے میں سوچنے کے لیے کبھی کہا ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے ان کو ہمیشہ کہا ہوتا ہے کہ ساڈے بارے نہ سوچو، تسی اپنا کچھ کر لو، ابھی بڑی گل ہے۔ مطلب یہ بات بڑی بری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ میری کوئی خدمت مت کرنا، مجھے نہیں چاہیے تم سے کچھ، میں اپنے لیے کافی ہوں، تم اپنے لیے کچھ کر لو تو بہت، تمہارا خطرہ ہے کہ تم سڑکوں پہ رولو گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ والدین کا ایک قومی ترانہ ہے جو پتہ نہیں سر سید احمد خان جاتے جاتے دے گئے ہیں یا کون دے گیا ہے، کہ والدین کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ضرور کرتے ہیں جو کہ انوائنگ ہوتی ہیں اور جن کا اثر منفی ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو، اپنے کسی انسان کو، دوست کو کبھی نیگیٹو کمانڈ نہ دیں، کبھی اسے یہ نہ کہیں کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ سمجھیں کہ آپ کو اپنے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی ضرورت ہے، ملازموں کی ضرورت ہے، ہمسایوں کی ضرورت ہے، تعلق داروں کی ضرورت ہے، اور یہ وقت سے پہلے پورا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ
کو پیاس لگی ہے تو آپ کنواں کھودنے نہیں جائیں گے, کنواں پہلے کھودنا پڑے گا. اور ہمیں زندگی میں ہر شعبے کے لوگوں کی مدد کی ضرورت رہتی ہے, اس میں اپنے گھر والوں کی, اولاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمبلی ان کو بتانا چاہیے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہوگی. اور کئی دفعہ بچے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے ابا کو تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو ان کو تو ہر ضرورت وہ ان کی پوری ہو رہی ہے, یا وہ بہت رچ ہیں, یا وہ بہت فیمس ہیں, یا ان کے پاس بڑے وسائل ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی والد جس کے پاس بے پناہ وسائل بھی ہوں اور بے پناہ دولت بھی ہو اور وہ فیمس بھی ہو, تو اس سے اولاد کی یا بیوی کی یا بہن بھائیوں کی یا دوستوں کی نیڈ پوری نہیں ہوگی. جلد یا بدیر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جس چیز کی نیڈ ہے اسی چیز سے پوری ہوگی. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو بہن بھائیوں کی یا رشتہ داروں کی یا والد کی یا والدہ کی یا بیوی کی اب ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ ضرورت رہے گی. اور بچوں کو بھی یہ بتاتے رہنا چاہیے. ہمارے کچھ بچے ہوتے ہیں گھروں میں جو کہ شروع سے ہی کچھ نشانی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑے علیحدگی پسند ہے, یہ کوئی بنگلہ دیش بنائیں گے, تو ان کو شروع میں بتانا چاہیے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ, یو آلویز نیڈ پیپل. اور جو لوگ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں وہ آپ کا بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی اکثر نوجوانوں کو رہتی ہے اور میرے ان بچوں کو زیادہ رہتی ہے کہ ہمارے دوست زیادہ سجن ہیں, ہمارے ماں باپ اتنے سجن نہیں ہیں, ہمارے دوست بڑے سجن ہیں. کیونکہ دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تو جگر ہے اپنا, ان کی باتیں سنا کریں کبھی دوستوں کی, کردے کراندے کچھ نہیں, باتیں سنا کریں ان کی. اور والد جو کہ آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ کرے گا باتیں اچھی نہیں کرتا, اور وہ باتیں سڑی ہوئی کرتا ہے. یہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ایک بگر کنفیوژن ہے کہ والد اتنا سیکریفائس کرتا ہے, والدہ اتنی سیکریفائس کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے, لیکن اس مان میں پھر دو بول اچھے نہیں بولتے, اپنی اولاد کے بارے میں منفی پیش گوئیاں کرتے ہیں, کہتے تم کسی قابل نہیں ہو, بس مجھے تو فکر ہے تم. ہسٹوریکلی والدین کا امیج اپنی اولاد کے بارے میں اتنا پازیٹیو نہیں ہوتا. دیٹ از ویری سیڈ. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے بچے خود سے سروائیو نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کے لیے جائیداد جمع کر رہے ہوتے ہیں, اور جائیداد جمع کر کے پھر پابندی لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جائیداد سیل نہیں کر سکتے, صرف کرایہ کھا سکتے ہیں. آج پھر کر آئے ہو, نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.